بائبل بار لیسن نمبر 29 سبق 29 شفا یابی جو یسوع نے کی تھی۔ مقصد ہیلو اور اچھا دن، یہ بائبل بارڈ ہے۔ سبق یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آج ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو مفہوم الفطرت کو نہیں مانتے، آئیے دیکھتے ہیں کہ متن اصل میں کیا کہتا ہے۔ شمعون کی ساس بخار میں مبتلا تھی اور انہوں نے یسوع کو اس کے بارے میں بتایا، تو وہ اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی مدد کی۔ بخار نے اسے چھوڑ دیا۔ ایک کوڑ کا مریض اس کے پاس آیا اور انتظار کرنے لگی۔ گھٹنوں کے بل اس کی منت کی، اگر تم چاہو تو مجھے پاک صاف کر سکتے ہو۔ ہمدردی سے لبریز یسوع نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس آدمی کو چھوا۔ انہوں نے کہا، پاک رہو۔ فوراً کوڑ نے اسے چھوڑ دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ مرکز 3 باب 1 سے 5 آیت۔ اور وہ عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور وہ اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں۔ اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، بیچ میں کھڑا ہو، اور ان سے کہا کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا۔ وہ چپ رہ گئے۔ اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصہ سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ مرکز 5 باب 27 سے 29 آیت۔ یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ مرکز 7 باب 32 سے 35 آیت۔ اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو ہکلا بھی تھا اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ۔ وہ اس کو بھیڑ میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور تھوک کر اس کی زبان چھوئی، اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آہ بھری اور اس سے کہا، افتح، یعنی کھل جا۔ اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا۔ بحث: یہاں صرف چند چیزیں ہیں جن پر ہمیں ان نصوص کے بارے میں توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 1 میں 2 شفا بیان کی گئی ہیں، بخار کے ساتھ خاتون کی شفا۔ نمبر 1 مرکز میں یسوع نے بیماری پر عمومی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ یسوع نے ایک ایسے شخص کو شفا دی، کوڑی کی شفا، جس میں متعدی بیماری تھی۔ اسے چھونے سے اس کی بیماری نے اسے چھوڑ دیا۔ نمبر 2 مرکز 3 میں یسوع سوکھے ہوئے بازو سے معذور آدمی کو شفا دیتا ہے۔ نمبر 3 مرکز 5 میں یسوع نے ظاہر کیا کہ وہ ایک ایسی بیماری پر قدرت رکھتا ہے جس کے بارے میں بحیثیت انسان اسے کوئی شعور نہیں ہے۔ خون کی بیماری والی عورت اس کے علم میں لائے بغیر اسے پیچھے سے چھوتی ہے اور شفا پاتی ہے۔ مرکز 7 میں یسوع ایک بہرے گونگے کو شفا دیتا ہے جس کا بہرا پن پیدائشی ہے۔ اگر مرکز نے وہ کچھ لکھا ہے جو اس نے دیکھا ہے یا گواہوں کے ذریعے بتایا گیا کہ یسوع نے کیا، تو یہ دلچسپ بات ہے کہ متن میں اس قسم کی غیر تیار شدہ داخلی درستگی ہے۔ بلا شبہ بائبل بارڈ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے خاموشی یا دیگر قسم کی دلیلوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی بجائے ہم متن سے ہی بحث کرتے ہیں۔ مفوق الفطرت واقعات کی یہ بائبلی وضاحتیں بشمول شفا یابی وہ کیا ہیں؟ خلاصہ: متن کہتا ہے کہ جسمانی بیماریوں پر یسوع کی طاقت اور اس کے بیٹے کے خدا کی طرف سے تصدیق کے طور پر فراہم کی گئی ہے۔ اعمال 2 باب 22 آیت میں پطرس یہودیوں سے کہتا ہے کہ اے اسرائیلیو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو۔ خیال یہ ہے کہ ان معجزات کا مقصد یسوع کے خدا کے ساتھ تعلق کی تصدیق کرنا تھا۔ شفا یابی کے علاوہ
انجیل کی کہانیاں یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ یسوع فطرت پر قدرت رکھتا ہے، حتیٰ کہ ان مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت جن کو بیماری پہلے ہی موت کی طرف لے چکی تھی۔ نتیجہ، یہ بائبل بار کے کام کرنے کا طریقہ ہے: مختصر تلاوت، قریب سے توجہ مرکوز، کوئی خلف شار نہیں۔ بائبل بارڈ US@gmail.com پر کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں، جائزہ لیا جائے گا۔